اور طلبگی کی ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں کہ بعض چیزیں خاص طور سے مشتغلین علوم دینیہ کے لیے، چاہے وہ اس نظریے کو قبول کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی قم میں عارف بزرگوار آیت اللہ، میں تو آیت اللہ العظمیٰ کہتا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ میری نگاہ میں تھے، سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کفش درست کرنے کا بھی موقع ملا مجھے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا بھی موقع ملا۔ میں نے خود ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ فلسفے کی کتابیں پڑھنی چاہیے یا نہیں، فلسفہ کتنا پڑھنا چاہیے ایک طالب علم کو، اصلاً پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس وقت ظاہر ہے اس وقت یہ بدایہ و نہایہ بہت مشہور نہیں ہوئی تھی، نصاب میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم منظومہ سبزواری پڑھنا ایک طالب علم دین کے لیے، ایک عالم دین کے لیے واجب ہے، یعنی لازم ہے۔ کیوں واجب ہے، کیوں لازم ہے؟ تاکہ پوری دنیا میں جو لوگ فلسفے کا سہارا لے کر گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اگر آپ اس علم کے مبانی سے، بنیادوں سے بالکل واقف ہی نہیں ہوں گے، جواب کیسے دیں گے؟ چاہے آپ متفق ہوں یا متفق نہ ہوں، آپ اس بلند کرسی پر بیٹھے کس لیے ہیں؟ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو آپ جب تک سوال اس کا سمجھیں گے نہیں، جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے لازم ہے کہ کم سے کم، انہوں نے فرمایا تھا کم سے کم منظومہ سبزواری پڑھنا واجب ہے۔ اب مثلا آج منظومہ سبزواری لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو بدایہ پڑھ لیتے ہیں، نہایہ پڑھ لیتے ہیں، دونوں کتابوں میں انشاءاللہ ما بہل کفایہ ہے۔ صورتحال عرفان کے ساتھ بھی، عرفان ایک مستقل علم ہے، عرفان فلسفے سے جدا ایک علم ہے، فلسفے کے مبانی الگ ہیں، عرفان کے مبانی الگ ہیں، فلسفے کے مسائل الگ ہیں، عرفان کے مسائل الگ ہیں، اس کے مبادی الگ ہیں، اس کے مبادی الگ ہیں، اس کی غایت الگ ہے، اس کی غایت الگ ہے، بالکل دو علم ہیں۔ فلسفے اور عرفان کو ایک دوسرے میں آپ حضرات خلط ملط نہ کر دیں، فلسفہ الگ ہے، عرفان الگ۔ اور اب یہ ضروری ہے چونکہ پوری دنیا میں جوانوں میں عرفان کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، اب ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ امڑتا ہوا سیلاب ہے، اس پر کیسے بند باندھیں گے آپ؟ حالانکہ بعض گوشوں سے، یہ یاد رکھیے، میں جو میری نگاہ میں آتی ہیں باتیں وہ گزارش کرتا رہتا ہوں، بعض گوشوں سے، بعض حلقوں سے، بعض زاویوں سے صرف عرفان کی صدا اخلاص کے ساتھ نہیں بلند ہو رہی ہے، بلکہ اور زیادہ ملت اور امت کے افراد کو گمراہ کرنے کے لیے بلند ہو رہی ہے۔ مثلا امریکہ سے، یونیسکو سے عرفان کی بات جب ہوتی ہے، اور وہ جب مولانا روم یا ابن عربی یا ابن فارض کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا اخلاص قرآنی اور اخلاص ایمانی اور اخلاص دینی کے تحت کرتے ہیں؟ یہ توقع ہے آپ کو ان سے؟ وہ واقعاً آپ کو مرد عارف و مرد سالک بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے صرف کیا لیا ہے مولانا روم سے؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، دین سے بے بند و باری، دین سے ایک طرح سے کسی بہانے سے دور ہو جانا، دینی قیود سے، دینی شرائط سے، دینی رسوم سے، عبادات سے دور ہو جانا، بنام عرفان۔ ہم عارف ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عرفان کے درجے پر پہنچ چکے، ہم عشق رکھتے ہیں، تو اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عاشق مولا علی ہیں تو ہمارے اوپر شریعت کے قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ سب آوازیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ خوب پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر اس محاذ کو بھی شکست دینی ہے اور صحیح تربیت کرنی ہے قوم کی، ملت کی، اور صحیح معرفت حق، معرفت قرآن، معرفت نبوت، معرفت آل محمد، معرفت ولایت، معرفت معاد، اسے پیدا کرنا ہے، تو لازم ہے کہ اب ہم اس علم عرفان کی مدون کتابوں کو بھی ضرور درسن پڑھیں، اگر ذمہ داری نبھانی ہے معاشرے میں تو۔ اور کم سے کم ایک، جیسے استاد بزرگوار علامہ عبد الکریم کشمیری نے فرمایا تھا، فلسفے کے لیے کم سے کم منظومہ سبزواری، یا مثلا آج کے زمانے میں کم سے کم نہایہ یا بدایت الحکمہ، عرفان میں کم سے کم تمہید القواعد، قواعد التوحید، اس کی شرح جو ہے تمہید القواعد ابن ترکہ،
کم سے کم ایک کتاب تو پڑھ لیں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ عرفان دیوانے کا خواب نہیں آئے، عرفان اصل میں خواب پریشان نہیں آئے، عرفان ایک علم ہے، اس کے مبانی ہیں، مبادی ہیں، مسائل ہیں، مقدمات ہیں، اس کا اپنا ایک پورا وجود ہے، اس کا اپنا ایک فریم ورک ہے. اور جب آپ اس سے واقف ہوں گے تو جب جھوٹا مدعی عرفان کا سامنے آئے گا تو آپ اس کا یہ آزمائش کر لیں گے آسانی کے ساتھ کہ واقعاً عارف ہے یا نہیں ہے، خواب پریشاں پہ اس کی گفتگو کا دار و مدار ہے یا واقعاً کشف و شہود پر ہے. اصلا کشف ہے کیا، شہود ہے کیا، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اس کے مراتب کتنے ہیں. یہ بات میں نے صرف ایک جملہ کہنے کے لیے عرض کیا ہے کہ قرآنی علم عرفان اور اسلامی علم عرفان حقیقی جو محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچا ہے، وہ علم عرفان بھی ایسا ہے کہ ہمارے جس معصوم نے جس جگہ جس طرح ممکن تھا اس طرح بیان کر دیا، کم سے کم لفظوں میں بھی پورا عرفان بیان کیا اور مفصل سے مفصل تر بیان میں بھی اس کا اظہار ہوا. اور یہ شان قرآن مجید سے لی انہوں نے. قرآن مجید میں عرفانی مباحث منتشر ہیں پورے قرآن مجید میں، مگر بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عرفان نظری اور عرفان عملی دونوں کے مسائل کو جمع کر کے مختصر ترین اگر کوئی متن مرتب ہو سکتا تھا تو وہ بھی سورہ مبارکہ کوثر میں موجود ہے. پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، یہ عرفان نظری کی تمام بحثیں سمٹ آتی ہیں. دوسرا فقرہ فصل لربک وانحر، عرفان عملی کے تمام ابواب اس میں جمع ہو جاتے ہیں. عرفان نظری معرفت حق، معرفت اسماء حق. اور یہاں پھر ایک جملہ عرض کر دوں، کلیدی جملہ ہے، اس فقیر سے ہدیے کے طور پہ رکھ لیجیے گا. جب آپ عرفان نظری کی مطالب پڑھیں گے تو بعض وقت معلوم کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت الجھن ہے، بہت گتھیاں ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک کلید آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حقیقتاً تمام عرفان اسلامی کے نظری مسائل اگر صرف اسماء اللہ الحسنہ کی صحیح معنی میں تفسیر و تأویل تک پہنچ جائیں تو تمام عرفان نظری اس میں سمٹا ہوا ہے. کتنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے، جن بزرگوں نے محنت کی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، عمیق کتابیں، گہری کتابیں، پیچیدہ عبارتیں، بڑی جانفشانیاں کی، عرق ریزی کی، سب کچھ کیا، وہ محنتیں اپنی جگہ. لیکن آسان ترین کلید عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، عرفان نظری کے تمام تر مسائل صرف اسماء الہیہ کی شرح میں حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اب سورہ مبارکہ کوثر میں اسماء الہیہ کہاں ہیں؟ سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہاں ہیں اسماء؟ کیسے میں نے کہہ دیا کہ تمام عرفان نظری سمٹا ہوا ہے ایک آیت میں؟ یہی ہے جستجو اور یہی ہے توجہ اور التفات کی بات. صرف پہلا کلمہ انا، اس انا کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمام اسماء اللہ الحسنہ سامنے نہ آ جائیں. اور اس کے بعد پھر قدیم اور حادث کا رشتہ کیسے ہوا، کیسے، علم کلام میں بھی یہ بحثیں ہیں، علم عرفان میں بھی یہ بحثیں ہیں. اور اسی لیے یہ بحثیں ہیں کہ یہ عالم یہ قدیم زمانی ہے یا حادث زمانی ہے یا وغیرہ وغیرہ، جو حدوث و قدم کی تمام بحثیں ہیں. اور وہاں شرک اور کفر دست و گریباں ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ حادث ذاتی ہے، قدیم زمانی ہے، اور ذات حق سبحانہ و تعالیٰ وہ قدیم ذاتی بھی ہے. اور یہ زمانہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے، عالم قدیم زمانی ہے اور حادث ذاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تمام بحثیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ یہ بحثیں کہ جناب والا حادث اور قدیم سے اصلاً رشتہ و پیوند ہوا کیسے. یہ معمولی مسائل نہیں ہیں. یہ سب مسئلہ پہلی ہی آیت کو حل کرنے میں حل ہو جائے گا. انا جب کہیں گے تو تمام اسماء حسنہ کو تصور میں لائیں، تفسیر کے مرحلے میں لائیں. اور جب وہ کہے گا اعطینا تو قدیم سے حادث وجود میں آ رہا ہے.
اور جب بات کوثر تک پہنچی تو وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت تک کی تمام بحثیں سے مٹائیں گے. تمام مسائل اور مبانی علم عرفان نظری کے انا اعطیناک الکوثر میں سمٹائیں گے. ممکن نہیں ہے کہ لفظ انا کی تفسیر کر دیں اور آپ یہ نہ بتائیں کہ انا کریم بھی ہے, انا رحیم بھی ہے, انا غفور بھی ہے, انا ستار بھی ہے, انا جو ہے وہ ذو الجلال والاکرام بھی ہے, انا حی و قیوم بھی ہے, انا محیی بھی ہے, انا ممیت بھی ہے. یہ تمام اسماء سے جب تک گزر نہ جائیں انا کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. جب وہ انا ان تمام اسماء و صفات کی جامعیت کے ساتھ مقام جمعی سے کہے گا اعطینا, تو وہیں حدوث کا آئینہ سامنے درخشاں ہو جائے گا. اور کوثر تک پہنچ کر وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا رشتہ آئینہ ہو جائے گا. کثرت میں وحدت نظر آئے گی, وحدت میں کثرت نظر آئے گی. دیکھیے یہ سورہ مبارک ہے کوثر کتنا بے پناہ ہے. یہ تو عرفان نظری کے مباحث ہیں. اور اس کے بعد جتنے مباحث و مسائل ہو سکتے ہیں عرفان عملی, سیر و سلوک عملی, سیر اللہ, سلوک اللہ, وہ اس آیت میں سمٹے ہوئے ہیں. جتنے مسائل ہیں سب سمٹے ہوئے. اگر شرح صدر کے ساتھ تفسیر کی جائے اور تعویل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور پھر اس سب کا خلاصہ اور انجام کیا ہے؟ دوسرے مقام پر کیا کہا گیا کہ وجہ حق کے علاوہ سب ہلاک ہونے والے ہیں, سب فانی ہیں سوائے حق کے اور وجہ حق کے. اسی کو دوسرے انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر. باقی رہنے والے, دائم رہنے والے صرف محمد اور آل محمد ہیں, اور اس کے علاوہ جن کا تعلق حق سے نہیں ہے, ذات حق سے نہیں ہے, وہ سب ہلاک اور تباہ ہو جانے والے ہیں. نظری اعتبار سے, عملی